الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم لائق صد احترام ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ARYQ TV کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ورد لکھ لیجئے۔ اگر آپ کو رات کے وقت سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے یا خواب میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، نیند کے وقت اگر آپ کو کچھ نائٹ میز یا فیئرفل ڈریمز کی شکایت ہے تو یہ ورد انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس ورد کی عادت بنانے سے رفتہ رفتہ انشاءاللہ سوتے وقت ڈراؤنے خواب کا آنا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ہر روز سونے سے قبل 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ لیں، یا متکبرو، اور اول آخر دروشی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا اور نائٹ میں اس کی شکایت انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل ان اوراد کی برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ ناظرین کرام، کل کے پروگرام میں ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ پیش کیا تھا۔ آج ہم اس سے قبل جو پروگرامز ہمارے جاری تھے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی اولاد تک پہنچانے کے لیے کچھ پریکٹیکل میتھڈز آپ کو بتائے گئے تھے، اس سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہوئے آج پہلا پوائنٹ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ کچھ مراجعہ آپ ریویژن بھی کر لیا کریں، جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ یوٹیوب پر آپ کلپس دیکھ سکتے ہیں اور ان سے آپ کو علم ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ علم میں اضافہ ہوگا، چونکہ یہاں جتنے پوائنٹس بیان کیے جاتے ہیں وہ سارے زبانی یاد کرنا فوراً یہ ممکن نہیں ہوتا۔ آپ نوٹس بھی ساتھ لیتے رہیں اور اس کے ساتھ مراجعہ بھی کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، نیکسٹ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ والدین آپس میں بچوں کی موجودگی میں کبھی جھگڑا نہ کریں۔ کبھی ماں بچے کی موجودگی میں اپنے خامند سے جھگڑا نہ کرے، خامند بچوں کی موجودگی میں زوجہ سے جھگڑا نہ کرے، نہ ہی اسے ڈانٹے، نہ ہی اسے یوں ٹریٹ کرے گویا کہ وہ غصے میں ہے۔ سخت کلمات یا تلخ کلمات کا استعمال ہرگز نہ کرے۔ اگر کوئی آپسی اختلافات وغیرہ بھی ہو تو اس وقت گفتگو کی جائے، اس وقت آپس میں ایسے کلمات کا تبادلہ ہو جب بچے گھر میں موجود نہ ہوں، یا پھر کسی بند کمرے میں علیحدہ جہاں بچوں تک آواز نہ پہنچے۔ یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے ناظرین کرام، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی روشنی میں جب ماں اپنے بیٹے کو بتائے گی کہ ماں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات بیان کرے گی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات کی روشنی میں والد کا احترام اور فضیلت ماں بیان کرے گی، اور باپ ماں کا احترام اور فضیلت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی میں اپنے بیٹے کو بتائے گا۔ جب یہ اپنے بیٹے کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ماں باپ کا احترام بتائیں گے، لیکن جب وہیں بیٹا ماں کو باپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، یعنی بچے کے والد کے ساتھ بات کرتے ہوئے تلخ کلامی کرتے ہوئے سنے گا تو اس کا ذہن مزید تشویش اور تذبذب کا شکار ہو جائے گا کہ یہ مجھے تو بتا رہی ہے کہ میرے باپ کا مقام کیا ہے، لیکن میرے والد سے خود یہ کس طرح کلام کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر والد بتائے گا اور والد بچے کی ماں سے تلخ کلامی کرے گا اور جھگڑا کرے گا اور بچے کی موجودگی میں اختلاف کرے گا اور آواز بلند کرے گا یا غصے کا اظہار کرے گا تو اس سے بیٹے کے دل میں یا بیٹی کے دل میں ماں باپ کے قول و فعل میں تضاد کی کیفیت پیدا ہوگی کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، جس کا منفی اثر واقعات محبت جو کہ در حقیقت روح ہے ایمان کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور رفتہ رفتہ بچے کے دل میں وہ اعتماد جو ماں باپ کا ہے، جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ وہ ماں باپ کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے، اپنا منتہا نظر سمجھتا ہے، ان کو کاپی کرنے، ان کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے اس عمر میں بچہ، وہ جذبہ اس کا کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ایک دوست کافی عرصہ پہلے ایک بزنس مین، ایک کاروباری شخصیت کچھ تعویذات لینے کے لیے آئے اور اپنی زوجہ کے ساتھ آئے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک کمپنی کے مالک ہیں اور ان کی اہلیہ اسی کمپنی میں مینیجر ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے اختلافات بھی ہوتے ہیں؟ اگر آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ
اگر کمپنی کے کام میں کوئی خطا کرے، کوئی غلطی کرے تو کیا آپ اس کو ڈانٹتے بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہرگز میں نہیں ڈانٹتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر میں ڈانٹوں گا تو یہ بہت بدتمیز ہے، وہاں پر اگر یہ مجھے جواب دے گی تو ہمارا جھگڑا ہو جائے گا اور اس پر جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں ان پر منفی اثرات پیدا ہوں گے اور پھر وہ رفتہ رفتہ ہم سے دور بھی ہو جائیں گے اور عین ممکن ہے وہ ہم سے متنفر ہو جائیں، اور وہ جو ایک لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایک مالک ہے کمپنی کا، ایک مینیجر ہے، اس کو بھی پھر وہ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے اور ہمارا مذاق اڑایا جائے گا اور تمسخر اڑایا جائے گا۔ تو میں نے کہا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کہا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ باغی ہو جائیں گے، ہم سے دور ہو جائیں گے اور وہ ہمارا جو ایک ذہنی تحکم ہے ان پر وہ ہم کھو بیٹھیں گے۔ تو میں نے کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کا اختلاف ہو جائے، آپ کی زوجہ اگر کوئی غلطی کرے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا ہم آفس میں کبھی بھی ایک دوسرے کو ڈانٹتے نہیں ہیں، کبھی بھی اختلاف نہیں کرتے، لیکن جب گھر آتے ہیں تو گھر میں سارا جھگڑا کر لیتے ہیں، اختلاف کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا گھر میں کیا سب کے سامنے؟ کہا نہیں، گھر میں اور کون ہے، بچوں کے سامنے تو اختلاف ہو جاتا ہے، بچوں کے سامنے، بچوں کے علاوہ گھر میں اور کوئی موجود نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا بچوں کے سامنے آپ جھگڑا کرتے ہیں؟ کہا ہاں بچوں کے سامنے، بچے تو اپنے بچے ہیں نا۔ اس وقت میں نے ان کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، کس لیے کمپنی چلا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس لیے تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، بچوں کے روشن مستقبل کے لیے، اور یہ بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے ان کے لیے، تاکہ آمدنی کا سلسلہ جاری رہے۔ تو بچے جو کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ان کو سہارا بنانے کے لیے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ سارے جو کاروبار کیے جاتے ہیں، تجارت کی جاتی ہے، یہی تو مقصد ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے یہی عرض کی کہ آپ اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں، اپنے آفس میں اس لیے قابو پا لیتے ہیں کہ کہیں ہمارے ورکرز ہم سے متنفر نہ ہو جائیں، کہیں یہ نہ دیکھیں کہ یہ خاوند، یہ شوہر اور بیوی آپس میں اس قدر جھگڑا کر رہے ہیں، اس جھگڑے کو دیکھ کر کہیں آپ سے متنفر نہ ہو جائیں، آپ سے باغی نہ ہو جائیں، اس لیے آپ غصے پر قابو پا لیتے ہیں۔ لیکن آپ جب گھر میں آتے ہیں تو وہ بچے جو آپ کے انتہائی نازک ذہن رکھتے ہیں، انتہائی ایسا ذہن رکھتے ہیں کہ کسی وقت بھی آپ سے متنفر ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے آپ غصے پر قابو نہیں پاتے، جبکہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہی بچے جن کے ذہن میں اس بنیادی ابتدائی عمر میں آپ نے اپنی محبت پیدا کرنی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی ہے، اگر یہ بچے آپ سے باغی ہو گئے تو پھر آپ کے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ پھر آپ کا وہ روشن مستقبل جس کو آپ ایک تصور باندھ رہے ہیں، ایک تخیل باندھا ہوا ہے آپ نے کہ بچوں کے روشن مستقبل اور اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے ہم ساری جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن وہ ورکرز اگر آپ سے متنفر ہو گئے، وہ باغی ہو گئے، تو ان کی فکر آپ کو بہت لاحق ہے، لیکن بچوں کی فکر نہیں ہے کہ اگر یہ بچے آپ سے متنفر ہو کر باغی ہو گئے تو پھر آپ کے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ لہٰذا اسی لیے ناظرین اکرام، شریعت مطہرہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ تنقیح اور وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ والدین کے لیے جائز ہی نہیں ہے والدین اپنے بچوں کی موجودگی میں کبھی بھی آپس میں جھگڑا نہ کریں، کبھی بھی آپس میں اختلاف نہ کریں، اور جب بھی یہ اختلاف ہوتا ہے ناظرین کرام، اس کا ایسا منفی اثر پڑتا ہے بچوں پر۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں برطانیہ میں ایک ماں کو دیکھا کہ ماں اپنے بچے کی موجودگی میں اپنے خاوند سے کہہ رہی ہے اور بڑے تلخ کلمات میں کہہ رہی ہے، get out of my sight, I can't bear your presence, you don't know how to communicate with people, you don't have basic respects, you haven't learned basic etiquettes of life۔ اس طرح کے کلمات ماں اپنے بچے کی موجودگی میں اپنے خاوند سے کہہ رہی ہے، اور کہا کہ people like you never succeed in life، آپ میری نظروں سے اوجھل ہو جائیں، get lost, get away from here۔ اس قسم کے کلمات ماں بیان کر رہی ہے، اور ماں نے بچے کی موجودگی میں یہ کہا اور ماں وہاں سے چلی گئی۔ اور اب بچے کا والد مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ محبت ہے، محبت میں ہم بہت کچھ کہہ دیا کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بچہ جب شرارتیں کر رہا تھا تو والد نے بچے کو کہا بیہیو، شرارتیں نہ کر، تو بچہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہی الفاظ دہرا رہا ہے، گو اینڈ گیٹ اے لائف، گیٹ آؤٹ آف مائی سائٹ۔ بچہ وہی کلمات جو ماں نے کہے ہیں، people like you never succeed in life, you don't know how to communicate with people، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بچہ وہی کلمات دہرا رہا ہے۔ اور اس وقت میں نے دیکھا کہ باپ نے بچے کی پٹائی بھی کی میرے سامنے، اور بے شرمی کے دانت نکال کر مجھے باپ دیکھ رہا ہے، ہنس رہا ہے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ بچہ اس وقت بغاوت کی طرف گامزن ہے، یہ باغی ہو رہا ہے۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ ماں اور باپ میں آپسی محبت ہے، یہ اختلافات اور جھگڑے ہیں اور اس کا بچے پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا، لیکن میں نے اس کو بتایا، ماں بھی شاید اکثر مائیں بھی یہی سمجھتی ہیں کہ بچے کے سامنے عزت بنانے کے لیے کہ میں گھر کو چلا رہی ہوں، میرا گھر میں تحکم ہے، میں گھر کو لیڈ کر رہی ہوں، لیکن وہ بیچاری ماں یہ سمجھتی نہیں ہے کہ جو مقام اللہ عز و جل نے والد کو دیا ہے، جو والد کا تحکم ہے، جو والد کو اللہ عز و جل نے ناظم گھر کا بنایا ہے، اگر بچے کے دل سے
باپ کا احترام نکل گیا تو وہ بچہ نہ ماں کے کام کا رہے گا نہ باپ کے کام کا رہے گا، وہ بچہ باغی ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، اسی لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شریعت مطہرہ میں غیر اللہ کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا کہ زوجہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، یہ خاوند کا مقام ہے، اور اسی طرح خاوند کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کا احترام کرے، اس سے محبت کا اظہار کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی پیاری حدیث ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو زوجہ کو، بیوی کو ایک نوکرانی سمجھا جاتا ہے، بات بات پر اس سے اختلاف کیا جاتا ہے، اس کو ماں بہن تک کی گالیاں سنائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیٹی، لیکن یہ ہم نہیں سمجھتے کہ زوجہ کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں تمہیں میرے گھر کے ساتھ گھر مل جائے تو دو کام کر لو، میں تمہیں جنت میں اپنے گھر کے ساتھ گھر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کام ہیں، یہ کر لو، میں تمہیں جنت میں اپنے گھر کے ساتھ گھر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، حسن اخلاق، اپنے اخلاق کو بہتر کر لو، اپنے کردار کو، اپنے کریکٹرسٹکس کو، اپنے لوگوں سے معاملات کو، جس طرح آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، کیا آپ مٹھاس سے بات کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، حسن اخلاق۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسرا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ، بیوی کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ بات کرو۔ ناظرین کرام، اب غور کیجئے، اس حدیث پر غور کیجئے، کیا حسن اخلاق بیوی سے اچھے طریقے سے گفتگو کرنے کو شامل نہیں ہے؟ کیا حسن اخلاق میں بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا، کیا یہ اس میں داخل نہیں ہے؟ شامل ہے، داخل ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک، جبکہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک حسن اخلاق میں شامل ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ اس لیے بیان کیا کیونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہے۔ ناظرین کرام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے ہیں کہ ایسا دور آئے گا کہ لوگ گھر سے باہر جب ہوں گے تو لوگوں سے بڑی محبت سے بات کریں گے، بڑے پیار سے بات کریں گے، ہر فرد ان کے حسن اخلاق کے تذکرے کرے گا، ارے اس کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے، کتنے پیار سے بات کرتا ہے، ہر فرد سے بہت اچھے انداز سے بات کرتا ہے، لوگ اس کے حسن اخلاق کے چرچے کریں گے۔ لیکن جب وہی شخص اپنے گھر میں واپس آئے گا، جب وہی شخص گھر واپس آتا ہے تو فوراً اس کا انداز بدل جاتا ہے، باہر ہر بندے سے جی جی بسم اللہ بڑی پیار سے بڑی مٹھاس سے بات کرتا ہے، جو ہی گھر آتا ہے تو بیوی کھانا پکاتی ہے، ارے فلاں کی بیٹی یہ کھانے میں مرچیں اتنی زیادہ کیوں ڈال دی ہیں، اتنا نمک کیوں زیادہ ڈال دیا ہے، چائے کیسے بنائی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ زوجہ پر ظلم کیا جاتا ہے اور باہر اس شخص کے حسن اخلاق کے چرچے ہوتے ہیں۔ اگر ان دونوں پر انسان عمل کر لے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے جنت میں میرے گھر کے ساتھ گھر مل جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کو خوش رکھا جائے، بچوں کو خوش رکھا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک جگہ ہے جسے الفرح کہتے ہیں، الفرح جنت میں ایک مقام ہے، اور یہ مقام جنت میں فقط ان لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے جو بچوں کو خوش رکھتے ہیں، یعنی بچوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ بچہ مغموم ہے، بچہ غمگین ہے، تو بچے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور جو بچے کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے اللہ عز و جل جنت میں اس مقام الفرح میں جگہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اس حوالے سے بھی بہت زیادہ کوشش کی جائے کہ بچے کو کبھی بد دعا نہ دی جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اپنے بچے کی شکایت لے کر، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ کیا تو اپنے بچے کو بد دعا دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں بد دعا دیتا ہوں۔ کہا یہ تیری بد دعا کا اثر ہے، تیری بد دعا کا اثر ہے جس کی وجہ سے تیرا بچہ باغی ہو گئے۔ اکثر مائیں اور والدین ہم دیکھتے ہیں کہ بات بات پر بد دعا دے دیتے ہیں، اور اس بد دعا کی اتنے منفی اثرات ہوتے ہیں جو اس وقت نظر نہیں آتے، لیکن جب بعد میں وہ اثرات نظر آتے ہیں تو پھر لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذات کے لیے جاتے ہیں، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے تعویذ کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، لیکن وہ سب سے بڑا جادو اور تعویذ وہ ان کی اپنی بد دعا ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی احتیاط کریں۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا کہ بد دعا بچوں کو ہرگز نہ دیں، کبھی بھی ماں باپ بچے کو بد دعا نہ دیں۔
اور اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور پوائنٹ آپ لکھ لیں کہ بچے کو کھیلنے کا موقع دیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ جامع صغیر کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچے ابتدائی عمر میں یعنی بچپن میں کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں، ان کا کھیل کود میں بچپن میں مشغول رہنا جب وہ بڑے ہوتے ہیں ان کی عقل مندی کی علامت بن جاتا ہے۔ یعنی جو بچے بچپن میں کھیلتے ہیں، خوش رہتے ہیں، وہی بچے بڑے ہو کر عقل مند ہوتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو بہت کوشش کی جائے کہ بچوں کو کھیلنے کا بھی وقت دیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام نیکسٹ 5واں پوائنٹ لکھ لیں کہ بچوں کے سامنے والدین اپنے والدین کا احترام کریں، یعنی بچوں کے والدین بچوں کی موجودگی میں اپنے والدین کا احترام کریں اور بچوں کو دکھائیں کہ وہ اپنے والدین کا احترام کس طرح کرتے ہیں، اور پھر بار بار بتائیں کہ ہم اپنے والدین کا احترام کیوں کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کو خوش رکھیں گے تو ہمارے آقا ہم سے خوش ہوں گے۔ ناظرین کرام، جو والدین اپنے بچوں کی موجودگی میں اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، پھر انہی والدین کے بچے پھر مستقبل میں اپنے والدین کے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں۔ یہ چند انتہائی اہم پوائنٹس ہیں ناظرین کرام، ان پر آپ عمل کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ بھی آپ لکھ لیں، کبھی بھی بچے کی کسی بات کو دیکھ کر، کسی خطا کو دیکھ کر فوراً بچے کو نہ ڈانٹیں، بچے کو وقت دیں، اور آپ خود بھی کسی کے سامنے بچے کو ہرگز نہ ڈانٹیں۔ یعنی اگر بچے سے کوئی خطا ہو گئی ہو، کسی بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو لوگوں کے سامنے بچے کو ہرگز نہ ڈانٹیں، اور خود بھی سوچیں، خود اپنے آپ کو بھی وقت دیں، بچے کو بھی وقت دیں، اور اتنا وقت دیں تاکہ آپ سوچیں سمجھیں کہ بچے کے لیے بیسٹ میتھڈالوجی کیا ہوگی، بیسٹ طریقہ کار کیا ہوگا، کس بیسٹ طریقے سے ہم اس بچے کو اپروچ کر کے اسے بتائیں کہ جو تو نے خطا کی ہے وہ غلط ہے۔ کیونکہ جب ہم بچے کو فوراً ڈانٹیں گے، سب کے سامنے ڈانٹیں گے، تو اس سے وہ بچہ متنفر ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، میں انشاءاللہ تعالی کل اس سلسلے کو جاری رکھوں گا، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ انتہائی اہم پوائنٹس ہیں، ان پر آپ عمل کریں گے، اور پھر ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ایک ایک پوائنٹ کا تعلق کیا ہے، اور پھر کس طرح ان پوائنٹس پر عمل کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا کی جا سکتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ماضی کے جو پروگرامز ہیں جن میں ایک ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے، ماں یہ نہ کہے کہ اگر تو نے فلاں کام کیا تو بلا آ جائے گی، ڈاکو آ جائے گا، چور آ جائیں گے، پولیس آ جائے گی، بلکہ یہ کہے کہ اگر فلاں کام کیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ ان سب پوائنٹس کو جمع کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس پر عملی جامہ اس کو پہنائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوگی۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔